السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ میرے محترم دوستو، میرے معزز بھائیوں، آج کی ہماری گفتگو غیبت، چغلی اور بہتان کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، زبان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ یہی زبان ذکر و تلاوت کا ذریعہ ہے، اور یہی زبان غیبت، چغلی اور بہتان کے ذریعے انسان کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ قرآن و حدیث نے ہمیں ان کبیرہ گناہوں سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ تمہیں سخت ناپسند ہوگا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذِکْرُکَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ۔ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا وہ ذکر کرو جو اسے ناگوار گزرے۔ اور بہتان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے ذمے لیا۔ میرے محترم دوستو، چغلی کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ اس شخص کی بات نہ مانو جو بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل طعنے دینے والا اور چغلی کھانے کے لیے دوڑنے والا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت نمام۔ چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اے اہل ایمان، اپنی زبان کی حفاظت کرو، دوسروں کی عزت کا خیال رکھو اور ان کبیرہ گناہوں سے بچو۔ میرے محترم دوستو، یاد رکھیں، غیبت، بہتان اور چغلی نہ صرف ہماری نیکیوں کو ضائع برباد کر دیتے ہیں، بلکہ معاشرے میں نفرت، دشمنی اور فساد کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے برعکس زبان کو اگر ذکر الہی، تلاوت قرآن اور خیر خواہی میں استعمال کیا جائے تو یہی زبان جنت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی ایذا رسانی سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میرے محترم دوستو، دیکھا گیا ہے جہاں دو چار مرد یا عورتیں جمع ہوئے نہیں، بس پھر دیکھیں کیسے دوسروں کی باتیں شروع کرتے ہیں۔ غیبت، چغلی، بہتان، دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا، اس کو وہ اپنا ایک مشغلہ، ٹائم پاس کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، غیبت ہے تیری موت کا پیغام اے مومن، غیبت ہے تیری موت کا پیغام اے مومن،
اپنے عیب چھپا لے نہ کھول دوسروں کے، لہٰذا تقوی اختیار کیجئے، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیے اور اپنے بھائیوں کی عزتوں اور حرمت کا پاس کیجئے۔ آج دیکھا گیا ہے کہ مسلمان اپنی زبان کو ایسے چلاتے ہیں جیسے کینچی چلتی ہے، ان کو یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ ہم اپنی اس زبان سے اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں، ان کو جسمانی اور ان کو ذہنی اذیت دے رہے ہیں۔ ان غیبتوں اور چغلیوں اور بہتانوں کی وجہ سے کتنی لوگوں کی آپس میں دشمنیاں پھیل چکی، کتنے لوگ آپس میں لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ دستے گریباں ہو چکے۔ لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہمارا ٹائم پاس ہو جائے گا، شاید ہماری یہ مجلس سج جائے گی، اور لوگ تو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اور ان کو یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے عیب سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن و سنت کا چلتا پھرتا نمونہ بنائے۔ ہمارے دلوں میں جتنی بھی نیک حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، مسلمانوں کو آپسی محبت نصیب فرمائے، اور ان کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔